بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات کا وظیفہ کیا ہے، اور وہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں کہ اس کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نماز پڑھنے سے کے برابر ہے، اور میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ سوائے مسجد حرام کے 1,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی مقامات کے وجہ سے بھی ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا بعض اوقات کو بھی عبادات کے لیے خاص کر لیا گیا، اور ان اوقات میں عبادات کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ جیسے رمضان کے مہینہ میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہے، اور فرائض کے ثواب کو 70 درجہ بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ کر دیا گیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ینا نے کہا کہ قرآن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا کہ وما ادراک، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا، جس کے متعلق فرمایا کہ وما یدریک، اس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو اس وجہ سے رمضان کی جو 27ویں رات ہے، اس کے لیلۃ القدر ہونے کے بارے میں جو فضائل ہیں ان میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابو المنذر، ہمیں لیلۃ القدر کے متعلق بتائیے، کیونکہ حضرت ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورا سال قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ الرحمن جو ہے وہ رحم فرمائے، ان کو خوب معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تم کو اس کی تعیین بتلائیں اور تم اس پر تکیہ کر لو۔ اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ ہم نے پوچھا اے ابو المنذر، آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس علامت سے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ہم نے اس کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، سنن بہقی کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض شافعیہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انشاءاللہ کہ بغیر قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ مشروع کیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے، ہفتہ کے 7 دن بنائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہونی چاہیے۔ حضرت حافظ ابن حجر، امام رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کی نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حرف 9 ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 3 بار ذکر کیا گیا ہے، جن کا حاصل ضرب جو ہے وہ 27 ہے، اس لیے یہ رات 27ویں ہونی چاہیے۔ امام رازی نے بھی یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید کی اس صورت مبارکہ میں ہیا حتی مطلع الفجر میں ہیا ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس صورت کا 27واں کلمہ ہے۔ اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ تو اس کے اندر اس کے فضائل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اصل عبادت قیام نماز ہے، اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے چاہیے، توبہ استغفار میں کوشش کرنی چاہیے، بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ سوز و گداز سے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں کو، اپنی تقصیروں اور گناہوں کو یاد کر روئے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے۔ بعض صالحین نے اس رات کی عبادت کے مخصوص طریقے بتائے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض صالحین لیلۃ القدر کے قیام کی نیت سے 10 دوگانے پڑھتے تھے۔ بعض اکابر سے یہ منقول ہے کہ جس شخص نے ہر رات لیلۃ القدر کی نیت سے 10 آیات تلاوت کی، وہ لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ امام ابو اللیث نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی کم از کم نماز 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعات ہے، اور متوسط 100 رکعات ہے۔ ہر رکعت میں متوسط قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سورت پڑھے۔
اس کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد کی سورہ پڑھے، پھر 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیں اور درود شریف پڑھ کر دوسرے 2 گانے کے لیے اٹھیں۔ اسی طرح جتنے نفل چاہے پڑھے۔ علامہ اسماعیل حکیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نوافل کی جماعت بلا کراہیت جائز ہے، بشرطے کہ فرائض کی طرح اذان اور اقامت نہ کریں۔ شرح نقائیہ وغیرہ میں محیط کے حوالے سے یہ عبارت ہے کہ لیلۃ القدر صلاۃ الرغائب کہ اور شبان کی 15ویں شب میں نوافل میں امام کی اطاعت کرنا مطلق مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مومنوں کے نزدیک حسن ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی حسن ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر اعتراض کرنے والے ان لوگوں کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کرو جن کو عبادت کا ذوق ہے نہ دعاؤں کا شوق ہے۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے دن اس کی شب کی مثل ہے اور اس کی شب اس کے دن کے مثل ہے۔ ہمارے ملک میں جس تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، سعودی عرب میں اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے شب قدر ہوتی ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ملک کے رہنے والوں کو ان کے حساب سے شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ابن المسیب نے کہا، یہ مصنف ابن شہبہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ تو اس میں ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی باتوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ سوال کیا جاتا ہے کیا اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بعد انسان 1000 ماہ کی باتوں سے آزاد ہو جاتا ہے؟ اس طرح ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے اور کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو کعبہ میں ایک نماز پڑھنے سے ایک کم 1,00,000 نمازیں انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت نفلی ہے اور 1000 ماہ میں جو فرائض واجبات ہیں یہ نفلی عبادت ان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ رہا یہ ہے کہ ایک فرض کا ثواب اس فرض کی 10 مثلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعبہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے مساوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس فرض کے ادا کرنے کا مکلف ہے جو 10 مثلوں کے یا 1,00,000 مثلوں کے مساوی ہے۔ ان مثلوں میں سے کوئی ایک مثل اس فرض کے مساوی نہیں جو 10 یا 1,00,000 مثلوں کے برابر ہے، لہٰذا ان مثلوں سے فرض کی تکلیف ساقط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک نماز پڑھ کے انسان 10 نمازوں سے بری ہو سکتا ہے، نہ ہی شب قدر کی عبادت سے 1,000 ماہ کی عبادتوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح رمضان شریف میں نیکیاں کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، گناہ کرنے سے گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو آئیے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے عرض کیا کروں اور دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرض کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پھر دعا سن لو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس وظیفے کو جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لیں، اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کو دیکھ لیں۔ یہ اس لیلۃ القدر کی رات کا یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو سب حضرات یہ وظیفہ کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ امید اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی رات عطا فرمائے گا، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ 84 سال کی عبادت بنتی ہے۔ تو نفلی عبادت کا ثواب اس طرح ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ تو اس وظیفے کو کریں، اللہ تعالیٰ دن دگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے۔